ایم اے فائنل اردو کے کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ ہفتے میں میر مظفر حسین ضمیر کے مرثی کس نور کی مجلس میں میری جلوہ گری ہے پڑھا رہا تھا، اور مرثیے کے حصے رخصت کے بعد میدان جنگ میں آمد کا جو منظر ہے وہاں تک پہنچا تھا، اور میں نے یہ بند پڑھایا تھا ہے یہاں کا یہ سامان سنو دشت کا ساما، وہاں جاتے ہیں خوش خوش علی اکبر سوئے میدان، سب عرش الہی کسی شوکت ہے وہی شام، آتا ہے بڑی دھوم سے جیسے کوئی سلطان، کہتا ہے نقیب اجل انصاف کی جا ہے، دیکھو کہ جواں مرنے کو کیا شیر چلا ہے۔ اور اب اس کے بعد اس آمد کا جو منظر ہے، علی اکبر کی میدان جنگ میں آنے کی جو کیفیت ہے وہ شاعر بیان کر رہا ہے۔ ایک سمت رکاب اس کی ہے تھامے ہوئے حشمت، قطع شان و شوکت، ایک سمت اس کے گھوڑے کی رکابوں کو تھامے ہوئے، اور ایک طرف باغ کو پکڑے ہوئے نصرت، اور کہتا ہے ایک طرف جو ہے وہ اس کے رہوار کی لگام کو الہی مدد جو ہے وہ تھامے ہوئے، شاطر کی طرح آگے قدم مارتی دولت، اور کہتا ہے جیسے کوئی بہت چالاک انسان ہوتا ہے اس طرح آگے آگے جو ہے وہ دولت قدم مارتی ہوئی چل رہی ہے، اقبال و ظفر چتر لگائے پہ خدمت، اور کہتا ہے کامیابی اور کامرانی اپنی چھتری سر پہ لگائے ہوئے علی اکبر کے خدمت کے لیے تیار ہیں، ایک نور سے ہر چار طرف دشت بھرا ہے، اور حسن نے خود غاشیہ کاندھے پر دھرا ہے، کہتا ہے علی اکبر کے چہرے کا جو نور ہے اس سے جو ہے وہ پورا کربلا کا جنگل چاروں طرف جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، اور غاشیہ قالین حسن نے خود اپنے کاندھے پر دھر لیا ہے، وہ جو ہے وہ علی اکبر کے قدموں میں بچھنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے، نہ لاکھ میں یہ روب کی آمد ہے نہ 100 میں، کہتا ہے جس طریقے سے علی اکبر روب و دبدبے کے ساتھ جو ہے وہ میدان قتال میں آ رہے ہیں، اس طریقے سے لاکھ بھی ہوں تو جو ہے وہ نہیں آتے، اور نہ 100 آتے ہیں اس طرح، دل تھامے ہوئے احمد مختار جھلوں میں، اور کہتا ہے خود سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ اپنے دل کو سنبھالے ہوئے پہلو میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، روح اسد اللہ چلی آتی ہے رو میں، اور پوتا جب میدان جنگ میں جا رہا ہے تو دادا حضرت علی بھی جو ہے کی روح بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے، اور دادی فاطمہ اور فاطمہ رہوار کے پیچھے تگو دو میں، اور کہتا فاطمہ جو ہے وہ سواری کے پیچھے جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی صورت سے میرا لال جو ہے وہ بچ جائے، لپٹی ہوئی بس گرد سواری سے اسی کی آتی ہے چلی جان حسین ابن علی کی، کہتا اور یہ ایک علی اکبر میدان میں نہیں آ رہے ہیں، آپ دیکھیے ان کے ساتھ کتنی شخصیتیں ہیں، احمد مختار جو ہے وہ برابر میں چل رہے ہیں، روح اسد اللہ چل رہی ہے، فاطمہ زہرا جو ہے وہ رہوار کے پیچھے آ رہی ہیں، اور لپٹی ہوئی بس گرد سواری سے اسی کی، کہتا ہے اسی شہزادے کی سواری کے دھول سے لپٹی ہوئی آتی ہے چلی جان حسین ابن علی کی، امام حسین کی جان جو ہے وہ چلی آ رہی ہے بیٹے کے ساتھ۔ وہاں فوج میں حیرت سے ہر ایک شخص ہے تکتا، سردار کو سکتا ہے کہ بس ہل نہیں سکتا، کرتا ہے کہ دیکھو تو ہے کیا نور چمکتا،
ہر عضو سے ہے حسن خدا داد ٹپکتا، کیا نور ہے کیا دبدبہ کیا جلوہ گری ہے، خورشید بھی یاں مثل چراغ سحری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میدان جنگ میں حضرت علی اکبر کی آمد کا جو حال ہے وہ شاعر کس طرح بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے جب علی اکبر میدان قتال میں آ رہے ہیں تو اس طرف تو یہ حال ہے کہ جناب فاطمہ اور حضرت علی کی روح اور احمد مختار اور حسین ابن علی کی جان صاحب علی اکبر کے ساتھ چل رہی ہے، اور دوسری طرف لشکر یزید میں ہر شخص حیران ہو کے جو ہے وہ تک رہا ہے کہ کون آ رہا ہے اس شان سے، اس روب سے، اس دبدبے سے۔ سردار کو سکتا ہے کہ بس ہل نہیں سکتا۔ کہتا اور علی اکبر کے میدان جنگ میں آمد کی شان و شوکت کو دیکھ کے سردار خود سکتے میں پڑا ہوا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ سکتے میں ہے کہ ہلنے کی بھی اس میں ہمت نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ دیکھو تو ہے کیا نور چمکتا ہے، اور لشکر یزید آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تو چہرے پہ نور کیسا چمک رہا ہے، ہر عضو سے ہے حسن خدا داد ٹپکتا۔ کہتا ہے ایک ایک جسم کا عضو ایسا ہے کہ اس سے خدا کا جو ہے وہ دیا ہوا حسن جو ہے وہ ٹپک رہا ہے، کیا نور ہے کیا دبدبا کیا جلوہ گری ہے۔ کہتا ہے دیکھیے تو صحیح چہرے کا نور کیسا ہے، چہرے پر رعب اور داب کیسا ہے، اور اس کا جلوہ جو ہے وہ میدان میں کیسا پھیلا ہوا ہے۔ اب یہ مبالغے کی منزل ہے کہ جہاں شاعر حضرت علی اکبر کی شان و شوکت اور ان کے چہرے کے جو ہے وہ نور کو کہتا ہے یہاں خورشید بھی یہاں مثل چراغ سحری، کہتا ہے خورشید بھی یہاں علی اکبر کے حسن کے سامنے ایسے جیسے جو ہے وہ صبح میں چراغ ٹمٹماتا ہے ویسا محسوس ہو رہا ہے۔ ہم قیصر روم اس کو جو سمجھیں تو بجا ہے، فغفور کہیں چین کا تو اس سے سوا ہے۔ کہتا ہے ہم جو ہے وہ روم کا اس کو بادشاہ سمجھیں تو یہ غلط نہ ہو، اور چین کا فغفور کہیں تو یہ علی اکبر اس سے کہیں بلند مرتبہ ہے۔ خاقان ختن گر کہیں اس کو تو خطا ہے۔ کہتا اور ختن کا خاقان یہ سب مختلف ممالک کے بادشاہوں کے القاب ہیں جو شاعر نے استعمال کیے ہیں۔ کہتا اگر اس کو جو ہے وہ ختن کا خاقان کہیں تو یہ ہماری غلطی ہے، جن کہیے تو جن میں یہ کہاں حسن و ضیاء ہے۔ کہتا اور اگر جن اسے کہیے تو جنوں میں بھی جو ہے وہ یہ حسن اور یہ روشنی اور یہ چمک اور یہ جو ہے وہ روب داب کہاں ہے۔ واللہ خوشا باپ کے یہ جس کا خلف ہے، پیدا ہے شرافت سے کہ یہ در نجف ہے۔ کہتا ہے قسم خدا کی اس باپ کی قسمت کا کیا کہنا جس کا یہ پسر ہے، پیدا ہے شرافت سے کہ یہ در نجف ہے۔ کہتا اور اس کی شرافت دیکھ کے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ نجف کا موتی ہے۔ اب یہ دیکھیے جو ہے وہ کس طرح رعایتیں استعمال کی ہیں۔ حضرت علی جو ہے وہ کی قبر نجف میں ہے، اور حضرت علی اکبر حضرت علی کے پوتے ہیں، اور در نجف ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری رعایتیں جو ہے وہ کہ نجف کے جو ہے وہ علی کا جو ہے وہ یہ موتی ہے، پیدا ہے شرافت سے کہ یہ در نجف ہے۔ کہتا ہے اس کے چہرے کی شرافت سے ظاہر ہے کہ اس موتی کا سلسلہ نجف اشرف سے ہے۔ تشویش میں تھی فوج کہ اس میں علی اکبر کرنے لگے میدان میں رجز خانیاں بڑھ کر، ہوں یوسف گل پیرہانے سبط پیمبر، جویائے خزان چمن حسرت مادر، ننیال سے ددیال سے یہ حسب و نسب ہے، ایک شاہ عجم ایک شہنشاہ عرب ہے۔ کہتے ہیں ابھی فوج تو شش و پنج میں، تشویش میں، فکر میں مبتلا تھی کہ اس فوج میں علی اکبر نے جو ہے وہ رجس پڑھنا شروع کر دیا۔
کرنے لگے میدان میں رجس خوانیاں بڑھ کر۔ علی اکبر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے انہوں نے جو ہے وہ رجس پڑھنا شروع کر دیا۔ جنگ کا حصہ ایک رجس بھی ہے اور مرثیے کا بھی حصہ ہے۔ چہرہ، سراپا، ماجرا، رخصت، آمد، رجز، جنگ۔ تو رجز عربوں کا دستور تھا کہ جب وہ میدان میں آتے تھے تو جنگ کرنے سے پہلے اپنے مد مقابل کے سامنے رجس پڑھتے تھے اور اس رجس میں اپنے اور اپنے خاندانی صفات کو اور کمالات کو بیان کرتے تھے۔ تو حضرت علی اکبر کا وہ رجس بیان کر رہا ہے۔ ہوں یوسف گل پیرہن سبط پیمبر، کہتا میں پیمبر کے نواسے کا گل پیرہن ہوں۔ یوسف گل پیرہن، پھول جیسا جو ہے وہ بدن رکھنے والا یوسف ہوں۔ جویائے خزانے چمنے حسرت مادر، اور کہتا ہے میں ماں کی آرزوؤں کے چمن میں خزاں کا متلاشی ہوں۔ ندیال سے ددیال سے یہ حسب و نسب ہے۔ کہتا ہے حسب اور نسب میرا ددیال اور ننیال کے اعتبار سے یہ ہے کہ ننیال میری جو ہے وہ عجم کے بادشاہوں کے خاندان سے، جناب شہربانو ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی تھی۔ تو وہ کہہ رہا کہ میں ایک شاہ عجم، کہتا ہے ننیال میری شاہ عجم سے متعلق ہے اور ددیال ایک شہنشاہ عرب سے، کہتا ہے اور ددیال کا تعلق شہنشاہ عرب کے شہنشاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ سلطان کفن پوش ہوں اور حق کا شناسا، کہتا میں کفن پہننے والے بادشاہ کا جو ہے وہ سلطان کفن پوش، میں کہتا ہے کفن پہننے والا بادشاہ ہوں اور حق کا شناسا، اور میں حق پہچاننے والا ہوں۔ ناشاد ہوں نکلا نہیں ارمان ذرا سا، کہتا اور میں ناخوش ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میری آرزوئیں جو ہے وہ ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں۔ پوتا شہ مرداں کہوں کسرا کا نواسا، کہتا ہے حضرت علی کا پوتا ہوں اور ایران کے بادشاہ کا نواسا ہوں۔ مظلوم کا مظلوم ہوں اور پیاسے کا پیاسا، کہتا اور مظلوم باپ کا مظلوم بیٹا ہوں اور پیاسے کا پیاسا فرزند ہوں۔ جاتی تھی چلی جان ندو چھوڑ کے تن کو، اکبر نے سیا سوزن مژگاں سے کفن کو، کہتا ہے دشمن کی جان عدو چھوڑ کے تن کو، کہتا ہے دشمن کی جان اس کے جسم کو چھوڑ کے جا رہی تھی۔ اکبر نے سیا سوزن مژگاں سے کفن کو، کہتا اپنے جو ہے وہ پلکوں کے جو ہے وہ سوئیوں سے اکبر نے کفن کو جو ہے وہ سی دیا۔ نیزے سے کہیں زخم لگاتا کہیں شمشیر، بینی کہیں ابرو کی کہیں چشم کی تصویر، تھا بس کے تماشائی وہ نوبادۂ شبیر، خورشید کی اینک کو دھرے تھا فلک پیر، چار آئینہ یوں توڑ کے نیزہ وہ ادھر جائے، جس طرح کے اینک سے نگہ صاف گزر جائے۔ کہتا کہیں، اب وہ جنگ کا بیان کر رہا ہے، کہتا کہیں نیزے سے زخم لگاتا کہیں شمشیر، بینی کہیں ابرو کی کہیں چشم کی تصویر، کہتا کہیں جو ہے وہ بھووں کی جو ہے وہ بینی اور کہیں آنکھ کی تصویر، تھا بس کے تماشائی وہ نوبادۂ شبیر، کہتا وہ شبیر کا نوجوان تماشا دیکھ رہا تھا اپنی جنگ۔ خورشید کی اینک کو دھرے تھا فلک پیر، اور کہتا یہ آسمان سورج کی آنکھ کو جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، چمک رہا تھا۔ چار آئینہ یوں توڑ کے نیزے وہ ادھر جائے، جس طرح کے اینک سے نگہ صاف گزر جائے، کہتا چار آئینے توڑ کے نیزہ وہ ادھر جائے، کہتا چار آنکھوں کو توڑ کے جو ہے وہ آئینے توڑ کے جو ہے وہ نیزہ وہ ادھر جاتا تھا، ویسے جو ہے وہ آئینوں کو توڑ کر نیزہ اس پار سے اس پار جاتا تھا، جیسے چشمے کے پیچھے سے آنکھ جو ہے وہ صاف گزر جاتی ہے۔ تھا آپ بے دم تیغ سے طوفان کا اسباب،
کہتا اس کے تلوار کی دھار سے جو ہے وہ طوفان کے جو ہے وہ آثار نمایاں تھے. تھی موج فنا سر سے گزرتا تھا پر آپ. کہتا ہے کہ تھی موج فنا سر سے گزرتا تھا پر آپ پڑا آپ. کہتا فنا کی موجیں جو ہے وہ طغیانی میں تھیں، سر سے گزرتا تھا پڑا آپ. وہ کہتا سر پر سے جو ہے وہ طوفان کا پانی جو ہے وہ گزر رہا تھا. دریا تھا وہ لشکر تو ہر خلقہ تھا گرداب. کہتا اگر جو ہے وہ لشکر یزید دریا کی طرح تھا تو اس کا ہر ایک گھیرا جو ہے وہ بھنور کی طرح تھا. اعضائے بریدہ صفت ماہی بے آب. اور کہتا اس لشکر میں علی اکبر کی تلوار سے دشمن کے فوج کے جو اعضاء کٹ کٹ کے گر رہے تھے، اعضائے بریدہ صفت ماہی بے آب. کہتا ایسے جو ہے وہ پھڑ پھڑا رہے تھے جیسے جو ہے وہ بنا پانی کی مچھلی تڑپتی ہے اور پھڑ پھڑاتی ہے. آب دم خنجر پہ علم داروں کے دم تھے، جب تیغ علم کی تو علم صاف قلم تھے. کہتا آب دم خنجر، کہتا تلوار کی دھار پہ علم داروں کے دم تھے. کہتا جو لشکر کے جو ہے وہ فوجی تھے اور ان کے جو ہے وہ سپہ سالار تھے، ان کی جانیں جو ہے وہ تلوار کی دھار پہ جو ہے وہ ٹنگی ہوئی تھی. جب تیغ علم کی تو علم صاف قلم تھے. کہتا اور جب تیغ جو ہے وہ تلوار علی اکبر نے نکال لی تو جتنے جو ہے وہ پرچم سامنے تھے وہ سب صاف قلم ہو چکے تھے میدان سے. یوں میان کے درمیان سے باہر ہوئی تلوار. کہتا ہے نیام کے بیچ سے تلوار اس طرح باہر آئی، جوں پھوٹ کے باہر نکل آئے بدن خار. کہتا ہے جیسے جو ہے وہ کانٹا پھوٹ کے بدن سے باہر نکلتا ہے. ایک قطرہ آب اس کو جو کہیے ہے سزاوار. کہتا ہے ایک قطرہ آب اس کو جو کہیے ہے سزاوار. کہتا ہے اگر اس کے جو ہے وہ پانی کی ایک بوند کہیے تو یہ گوارا ہے. آتش مگر اس آب سے ہوتی تھی نمودار. کہتا ہے اسے جو ہے وہ پانی کا قطرہ کہیے، لیکن اس پانی کے قطرے میں صفت کیا تھی کہ اس آب سے آگ برستی تھی، آگ ظاہر ہوتی تھی. تھا سرو و نیزہ پہ ہوادار بدوں کو، وہ صرف گراتا تھا مگر صرف قدوں کو. کہتا وہ نیزہ جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ صرف کی طرح سیدھا تھا پہ ہوادار بدوں کو. کہتا لیکن بروں کے لیے وہ ایک آندھی تھا، ایسی آندھی تھا جو کہ صرف قدوں بڑے بڑے چھوانوں کو وہ جو ہے وہ صرف جیسا نیزہ جو ہے وہ گرا دے رہا تھا میدان جنگ میں. شمشیر جو تھی رنگ میں الماس کی تمثال. کہتا جو تلوار تھی وہ اپنے رنگ کے اعتبار سے الماس ہیرے کی طرح تھی. مرجان کی تھی شاخ کے بسخوں سے ہوئی لال. کہتا ایسا لگ رہا تھا جیسے مرجان کی کوئی شاخ ہو، یہ تلوار نہ ہو، مرجان کی شاخ ہو. مرجان سرخ رنگ کا ایک پتھر ہوتا ہے کہ بسخوں سے ہوئی لال. کہتا خون جو ہے وہ پی پی کے دشمنوں کا ایک دم سرخ ہو رہی تھی. تیروں کے لعینوں کے تواتر پہ چلے بھال. کہتا دشمنوں کے جو تیر چل رہے تھے اس پہ تواتر سے جو ہے وہ بھال حضرت علی اکبر چلا رہے تھے. مانند زرہ تھی سپریں ہاتھوں میں غربال. کہتا ہے مانند زرہ تھی سپریں ہاتھوں میں غربال، کہ سپریں زرہ کی طرح جو ہے وہ ہاتھوں میں غربال بنی ہوئی تھی. تھیں چشم زرہ پوش شجاعت کے جو بل میں ایک دم میں گرفتار ہوئے دام اجل میں. کہتا آنکھیں جو ہے وہ زرہ سے جو ڈھکی ہوئی تھیں، شجاعت کے جو بل میں جو ہے وہ آنکھوں کو زرہ سے ڈھانکے ہوئے تھے، مقابلہ نہیں کر رہے تھے اور ڈھالیں آنکھوں پر روکے ہوئے تھے. وہ ایک
پل میں جو ہے وہ موت کے پھندے میں جو ہے وہ گرفتار ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ میدان جنگ میں اگر آپ جو ہے وہ اپنی ڈھال کو اپنے چہرے کے سامنے روک لیں گے تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ دشمن کا وار کدھر سے ہو رہا ہے۔ اور یہ دشمن جو ہے وہ گھبرا کے ایسے ڈرے ہوئے تھے کہ جو ہے وہ چہرے پر جو ہے وہ ڈالوں کو روک رہے تھے، اور شجاعت کے جو ہے وہ بل میں جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ ذرا سے ڈھانپے ہوئے تھے، تو ایسے جو ہے وہ لشکر یزید کے سپاہی ایک دم میں موت کے پنجے میں جو ہے وہ گرفتار ہو رہے تھے۔ شکریہ جناب، باقی انشاءاللہ اگلے ٹرن پہ